پاکستان کے سیاسی حالات دن بدن حکومت کی نظر میں بہتر جبکہ اپوزیشن کی نظر میں بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اس سارے معاملے میں اب بھی مرکز نگاہ ہیں۔ حکومت کی جانب سے جہاں ایک طرف اپنی کارکردگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہیں تحریک انصاف کے بانی پر مسلسل تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام تر اقدامات کے باوجود عمران خان کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان کے اڈیالہ جیل سے آرمی چیف کے نام لکھے جانے والے پہلے مبینہ خط کا چرچا کم نہیں ہوا کہ عمران خان کی جانب سے دوسرا خط بھی سامنے آ گیا۔ لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک اور خطرناک گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خط فوج میں تقسیم کرنے کی سازش سمجھی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا خط سیاسی طور پر مزید الجھنیں پیدا کرے گا، جو کہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے دوسرے خط میں عوام اور فوج میں بڑھتی دوریاں ختم کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دوسرے مبینہ خط میں کہا گیا ہے کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ یہ خط عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا ہے اور اس اکاؤنٹ کے متعلق تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ پر جاری کردہ پیغامات جیل میں قید سابق وزیر اعظم کی ہدایت پر ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کھلے خط میں عمران خان نے لکھا ہے کہ میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام خط لکھا، جس کا جواب غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ عمران خان نے اس کھلے خط میں لکھا ہے کہ میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ خطرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا۔ میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے، اگر ان پر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام حمایت کرے گی۔ عمران خان کی جانب سے خط میں جن 6 نکات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں مبینہ طور پر الیکشن میں دھاندلی اور نتائج میں تبدیلی، 26ویں آئینی ترمیم، من پسند ججز کی بھرتیاں، پیکا کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام سے ملک کی معیشت کی تباہی اور ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا شامل ہے۔ عمران خان کے خط میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے دوسرے خط میں کہا گیا ہے کہ فوج کو اپنی آئینی حدود میں واپس جانا ہوگا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہوگا، ورنہ یہی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائے گی۔ اس خط میں جیل میں ان کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک سے متعلق بھی متعدد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ عمران خان کے دوسرے خط میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی، پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کے خط میں کہا گیا ہے کہ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میری دونوں بہنوں سمیت سینکڑوں خواتین کو بیجا پابند سلاسل رکھا گیا۔ ہمارے دین کا حکم ہے کہ جنگی حالات میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بدسلوکی نہ کی جائے۔ ان کا دوسرے خط میں یہ کہنا تھا کہ یہ سب ہماری روایت کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بروقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے خط میں خبردار کیا کہ پیکا جیسے قائل قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ عمران خان کے اس دوسرے خط نے ایک بار پھر سیاسی میدان میں گرمی پیدا کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خط کے حوالے سے کیا بیان سامنے آتا ہے اور کیا عمران خان اب تیسرا خط بھی لکھیں گے یا خطوط کا سلسلہ تھم جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پرائم نیوز، کراچی۔